اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من دون اللہ آلہة لیکونوا لهم عزا کلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیہم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، آج ہمارا درس قرآن سورہ مریم کی 80 نمبر آیت مبارکہ سے شروع ہو کر 84 نمبر آیت مبارکہ تک چل رہا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں حق سبحانہ و تعالی نے انسان کی وہ کیفیت بیان فرمائی ہے اور وہ حالت بیان فرمائی ہے جو اس کے اوپر یقیناً آنے والی ہے، لیکن اس دنیا کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے ہرگز نہیں، بلکہ اس دنیا کو اور اس کے ماحول کو اور اس کی تمام تر چیزوں کو ایک دن چھوڑ دے گا۔ چھوڑنے کے بعد یہ ایک اور ماحول میں منتقل ہو جائے گا، ایک اور جہان میں منتقل ہو جائے گا، ایک نئی اس کے لیے دنیا ہوگی۔ وہاں پر اس کو یہ جسم جو اس کے پاس موجود ہے یہ اس حالت میں نہیں ملے گا۔ جسم تو ملے گا لیکن اس سے کئی گنا بڑا جسم ہوگا۔ اس کے صلاحیتیں جو یہاں پر موجود ہیں یہ صلاحیتیں کئی گنا اضافہ کے بعد اس کو عطا کر دی جائیں گی۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو انسان کی صلاحیتیں اور انسان کو جو نعمتیں دی ہیں وہ چونکہ یہ دنیا محدود ہے، لہٰذا ان کے فائدے بھی اور نقصانات بھی سب چیزیں اس کو محدود طریقے سے ہی محسوس ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کے دیکھنے کی صلاحیت اور نعمت اس کو ملی ہوئی ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے انتہائی محدود طریقے سے دیکھ سکتا ہے۔ ایک آدمی اپنے سامنے دیکھ رہا ہو تو عین اسی وقت میں اپنے پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر دائیں طرف دیکھنا شروع کرے تو بائیں طرف نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھنا شروع کرے تو پیروں کے پاس کیا چیز چل رہی ہے، کیا منظر ہے، اس کو پتہ نہیں چل سکتا۔ یعنی اتنا محدود ہے کہ یہ ایک ہی جہت کی طرف ایک وقت میں دیکھ سکتا ہے، اپنی دوسری تمام تر جہات اگر سامنے ہے تو بقایا 5 جہات سے یہ ناواقف ہو جاتا ہے، اور جو ہے تین جہات سے اپنے یہ ناواقف ہو جاتا ہے۔ اس کو نہیں پتہ چلتا اس کے دائیں کیا ہو رہا ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا اس کے بائیں کیا ہو رہا ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا اس کے اوپر کیا ہے، اس کو نہیں معلوم اس کے نیچے کیا ہے۔ گویا 5 جہات اس سے ایک جہت دیکھنے کی وجہ سے 5 جہات دیکھنے کی سے یہ محروم رہ جاتا ہے۔ اور پھر جہاں سامنے دیکھ رہا ہے، ایک طرف دیکھ رہا ہے، اس ایک طرف دیکھنے میں بھی اس کی اتنی ناقص ہے آنکھ کہ ایک خاص میل تک، ایک خاص حد تک تو دیکھ سکتی ہے۔ اگر اس کی آنکھیں کمزور نہ ہوئی ہوں تو پھر بھی، اگر کمزور ہو گئی ہوں تو پھر تو یہ بہت ہی قریب کی نظر کے لیے بھی دیکھنے کے لیے اینک کا محتاج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کی تیز آنکھ ہے اور یہ اپنی تیز آنکھ سے، درست آنکھ سے، صحت مند آنکھ سے دور تک دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، تب بھی زیادہ سے زیادہ جو یہ دیکھ سکے گا وہ 1 کلومیٹر تک دیکھ سکے گا، 2 کلومیٹر تک دیکھ سکے گا۔ اس سے زیادہ تک اس انسان کی آنکھ کی رسائی ہے ہی نہیں۔ اور یہ 1 کلومیٹر بھی تب ہے جبکہ کوئی کھلا صحرا ہو، اور کھلے صحرا میں یہ دیکھے اور دور تک کوئی رکاوٹ ہی نہ ہو چیز کی، اور یہ دور تک منظر کو دیکھ لے یا 2 کلومیٹر تک دیکھ لے۔ لیکن اگر یہ آدمی اس کے سامنے کوئی چیز آ جائے، مثال کے طور پر اس کے سامنے دیوار آ گئی، تو دیوار تو اگر 1 فٹ کے فاصلے پر بھی ہے تو اس کی نظر صرف 1 فٹ تک دیکھ سکے گی۔ اس کے بعد تو دیوار ہے، دیوار کے پلی طرف کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ نہیں پتا۔
چھت آ گئی اس کے اوپر 4-5-6 فٹ کے اوپر چھت ہے اس کے، اب 4-5-6 فٹ تک تو اس کی نگاہ دیکھ سکتی ہے، اس چھت کے اوپر کیا ہے اس کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ گویا انسان کی جو دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ بڑی کمزور ہے، بڑی محدود ہے۔ سننے کی بھی یہی طاقت ہے کہ ایک بڑی محدود چیزیں سن سکتا ہے، ایک بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ سنائی اس کو نہیں دیتی اور یہ نہیں سن سکتا ہے۔ چنانچہ آخرت میں جب جائے گا تو اللہ رب العزت اس کی ان کمیوں کو دور فرما دیں گے۔ اس کی نظر جب دیکھے گی تو بڑی دور تک دیکھ رہی ہوگی، اس کے کان جو سنیں گے تو ہر طرح کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی ہوگی، اس کا قد کاٹ بڑا لمبا ہوگا، اس کا چلنا پھرنا بڑا طاقت کے ساتھ تیز ہوگا، اور اس کے سونگھنے کی طاقت، اس کے دماغ کی طاقت، اس کے دل کی طاقت، اس کے سوچنے کی طاقت، اس کے محسوس کرنے کی طاقت کئی گنا زیادہ بڑھا دی جائے گی۔ یہاں پر تو دنیا میں رہتے ہوئے ایک خاص حد تک یہ محسوس کر سکتا ہے، جیسے خوشی ہے، خوشی کو ایک خاص حد تک محسوس کر سکتا ہے، غم ہے، غم کو ایک خاص حد تک محسوس کر دیتا ہے، اس سے آگے وہ محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن قیامت میں جب جائے گا اور آخرت میں جب جائے گا تو اس کی محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو بھی کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ وہاں پر جو اس کو خوشی اور لذت محسوس ہوگی وہ اس دنیا کی خوشی جو اس کو محسوس ہوتی ہے اور جس سے یہ خوش ہو جاتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر اس کو دی جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے تکلیف برداشت کرنا اور تکلیف محسوس کرنا، اس کی ایک صلاحیت یہاں پر ہے، اس سے زیادہ تکلیف بڑھتی ہے تو اس کو موت آ جاتی ہے، اور وہاں پر قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہ موت مانگے گا، یہ موت مانگے گا، ہائے کاش میں مر جاؤں، مجھے موت آ جائے، موت کو پکارے گا، لیکن موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ دنیا میں تو ایک خاص تکلیف آتی ہے، اس کے بعد انسان کو موت آ جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے جی اس کا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ ہو کر اتنا برے طریقے سے اس کو زخمی ہوا کہ بس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دل کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے اور کسی جسم کے حصے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ اتنی شدت اختیار کرتی ہے کہ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ نے ایک حد رکھی ہے برداشت کی، بس اس برداشت کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ موت آ جاتی ہے، اور آخرت میں وہ موت کو مانگے گا، تب پتہ چلے گا یہ موت بھی بہت بڑی نعمت ہے، موت کا آ جانا، اس لیے کہ تکلیف بہت ہے، شدت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ جلد جب جل جاتی ہے تکلیف سے اور عذاب سے تو گوشت آ جاتا ہے، گوشت جلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اب کیا اس کے اوپر نئی جلد آ جاتی ہے، نئے سرے سے تکلیفیں ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور موت نہیں آتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آخرت میں تمام تر چیزوں کو نعمت ہو یا اس کے محسوس کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہو، اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے ان کو بتایا کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرو اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات اور فرامین کے مطابق زندگی گزارو۔ اب اگر تو تم اس طرح کرو گے تو تم اپنے وجود کو، اپنے جسم کو، اپنی کھال کو آگ سے جہنم کی بچا لو گے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ نے حکم بھی دیا، دیکھو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بچانے کی کوشش کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے ہیں، اتقوا النار، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور بچو، وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ، چاہے ایک کھجور کے ٹکڑے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی صدقہ کرو، اللہ اس سے تمہاری بچت فرما دیں گے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے، عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ اور یہ نہ دیکھو یہ چھوٹی چیز ہے صدقہ کرنے کے اعتبار سے، یہ بڑی چیز ہے صدقہ کرنے کے اعتبار سے، جب تک بڑی چیز نہ ہو تب تک چھوٹی چیز صدقہ کرنے کا کیا فائدہ، ایسی ہرگز بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تو یہ نظام بنا دیا کہ آدمی چھوٹی سے چھوٹی چیز، حتیٰ کہ ایک کھجور کا ٹکڑا جس کو عام طور پہ
انتہائی بے وقت سمجھا جاتا ہے، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پر ڈھیروں ڈھیر باغات موجود ہیں کھجوروں کے، اس ماحول میں سمجھایا جا رہا ہے کہ جہاں پر تمہارے نزدیک 2-4 کھجوریں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں اور وہ تم ایسے ہی پھینک دیتے ہو یا گری بھی ہو تو تم اٹھاتے نہیں ہو، وہاں پر بھی ایک کھجور کا ٹکڑا ہو، پوری کھجور بھی نہیں، اس کے ذریعے سے بھی صدقہ دیا جائے تو 2 یہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا تو ہر ایک انسان اپنے حساب سے بچاتا ہے۔ بعض ایمان والے جو ہیں ان کو تو یہ بات چونکہ پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، لہٰذا وہ صدقہ بھی اللہ کے نام کا دیتے ہیں، عبادت بھی اللہ کے نام کی کرتے ہیں، جھکتے بھی اللہ ہی کے سامنے ہیں۔ جبکہ بعض انسان جو کہ کافر ہوتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اب وہ بھی یہ سارے کام کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن اس اللہ کو راضی نہیں کر رہے ہوتے، اس کی بجائے وہ غلط لوگوں کو راضی، غلط ہستیوں کو راضی کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، رونگ طرف چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کی طرف جانا یہ سیدھا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، اور دوسرا ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، وہ گمراہ ہو گئے، ان کا راستہ یا کافرین کا راستہ ہے۔ اب یہ سارے کام کر کے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے انہوں نے ایک اور خدا، ایک اور معبود خود بنا لیا، خود گھڑ لیا، اس کو اپنی جانب سے اتنی عزت دے دی جتنی کہ معبود کو دینی چاہیے۔ اچھا، معبود کے سامنے جھکتے ہیں، انہوں نے اپنے ان بتوں کو بنا کر ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیا۔ معبود کو سجدہ کیا جاتا ہے، تعظیم پوری کی پوری اس کی ادا کی جاتی ہے، اور اپنی عاجزی اور انتہائی تذلل دکھایا جاتا ہے کہ میں انتہائی یا اللہ آپ کے سامنے یہ حقیر بندہ ہوں، میں سجدہ رکھ رہا ہوں، میں پیشانی کو رکھ رہا ہوں گویا آپ کے قدموں کے اندر۔ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑا اور خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت ان کو جا کر سجدہ کرنا شروع کر دیا، اپنے ماتھے ٹیکنے شروع کر دیے، وہ شرک کرنا شروع کر دیا۔ انسان اللہ رب العزت کے نام پر خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، انہوں نے ان بتوں کے نام پہ خرچ کرنا شروع کیا اور برائی کے راستے میں لگانا شروع کر دیا۔ کام تقریباً وہی کیے۔ اللہ رب العزت کے نام پر مسلمانوں نے قربانی دی، انہوں نے نظر اور نیاز اور جو ہے وہ منتیں اور چڑھاوے وہ چڑھانے شروع کر دیے۔ صرف مسئلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا رخ درست تھا، سمت درست تھی، اور کافروں کا رخ غلط تھا، سمت غلط تھی، اس وجہ سے اتنا فرق پڑا کہ ایمان والوں کا ہر عمل ان کو اللہ کے قریب کر رہا ہے اور کافروں کا ہر ایک عمل اللہ سے ان کو دور کر رہا ہے۔ اچھا، اللہ سے تو دور کر ہی رہا ہے تو ان کے ہی قریب کر دے جو معبود ہیں، اور یہ معبود ہی ان کو کچھ فائدہ پہنچا دیں دنیا میں۔ اچھا، دنیا میں نہیں پہنچا سکتے تو آخرت کا اصل مسئلہ وہاں پر ہی ان کے کام آ جائیں۔ یہ ان کی خدمت بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے کام آ جائیں گے، لیکن ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس حالت، اس کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، یہ اللہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کچھ اور ہستیوں کو اپنا معبود بناتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تاکہ وہ ہستیاں ان کے لیے مددگار ہو جائیں۔ جب کوئی مشکل وقت آئے، جب یہ پکڑے جائیں، آخرت کا جو ہے وہ منظر سامنے آئے اور وہاں پر اللہ رب العزت ان کی گرفت کریں، تو یہ ہستیاں آگے بڑھ کر اللہ رب العزت سے سفارش کر دیں، اللہ رب العزت سے ان کے بارے میں معافی کی درخواست کر دیں اور ان کو معاف کروا دیں۔ یہ ان کے سامنے چیزیں ہیں۔ حتیٰ کہ جو مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے، ان سے جب پوچھا جاتا کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کیوں بناتے ہو، تو اس کا جواب بھی ان کا یہ ہوا کرتا تھا، اس لیے کیونکہ آدمی کو اپنی بیٹیاں بڑی محبوب ہوتی ہیں، آدمی اپنی بیٹیوں کی بات کو ٹالا نہیں کرتا۔ ہم جب آخرت میں جائیں گے اور پیشی ہوگی تو ہمارے اپنے اعمال تو بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن ہم نے
اللہ کی نعوذ باللہ جو بیٹیاں ہیں فرشتے ان کو راضی کیا ہوگا، تو یہ جو بیٹیاں ہیں یہ ہماری سفارش کریں گی، اللہ جل شانہ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، براہ راست تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو تو تمہیں یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بیٹیوں کا سہارا لینا، نعوذ باللہ بیٹوں کا سہارا لینا، کسی اور کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، ان سے کتنی دور ہوں، تو آپ فرما دیجئے میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو ان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ شاہ رگ انسان کی گویا جان کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، انسان کی جان اور شاہ رگ اس کو ہم ایک دوسرے کا مترادف کہہ سکتے ہیں کہ جان مراد لے کر شاہ رگ مراد لے لی جائے، شاہ رگ کہہ کر جان مراد لے لی جائے۔ اللہ کہہ رہے میں تمہارے اتنے قریب ہوں کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تمہارے دل میں آنے والا خیال وہ بھی مجھ سے میرے سامنے ظاہر ہے، وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تم میرے بندوں مجھ سے مانگو تو صحیح، تم کتنی گمراہیوں میں پڑ گئے، اس اللہ کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے، لہذا اس کے لیے وسائل ڈھونڈو۔ اچھا جو وسائل اللہ نے دیے ہیں ان وسائل کو بھی نہیں اختیار کرتے۔ مثلا اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ذریعہ بنایا ہے اپنی رضا اور خوشنودی کے حاصل کرنے کا۔ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے گا وہ گویا اللہ رب العزت کی اطاعت کرے گا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کو راضی اور خوش کیا، جس نے رسول کی خدمت کی، اس نے گویا اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو جو اصل ذرائع ہیں وہ بھی نہیں اختیار کر رہے، اب جھوٹے ذریعے بنانے پڑیں گے، اور جھوٹے ذریعوں میں پھر کتنے عجیب و غریب، بلکہ ایک لفظ ہے کہ نامعقول قسم کے انہوں نے وسائل بنائے کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا کہ بیٹے کے ذریعے سے سفارش کروا لیں گے، اور کہنا شروع کیا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعضوں نے بیٹیاں بنا لیں اور کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ان کے ذریعے سے سفارش کریں گے۔ بھئی اللہ نے روزہ عطا فرمایا تھا اور اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ روزہ میرے سامنے تمہاری سفارش کرے گا، تو صحیح اسباب تو اختیار کر لیے جاتے۔ نماز اللہ رب العزت نے ایک ذریعہ اور وسیلہ عطا فرمائی تھی، اس کو پڑھو گے یہ میرے سے سفارش کرے گی تمہاری اور تمہیں چھٹکارا دلوا سکتی ہے جہنم سے۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ان 5 نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل فرما دوں گا۔ تو جو اسباب اور ذرائع اللہ نے مقرر فرمائے اس کو تو چھوڑ دیا، اور جو اللہ نے نہیں مقرر فرمائے ان کے پیچھے پڑ گئے۔ اب جب یہ پیچھے پڑ گئے، اب یہ دھوکہ انہوں نے اپنے آپ کو خود دے دیا، ظلم انہوں نے اپنے آپ پر خود کیا۔ اچھا اب قیامت والے دن پیش ہوں گے تو اللہ رب العزت فرما رہے کلا، اب یہ اپنے مددگاروں کو ڈھونڈیں گے، وہ کہاں ہیں ہمارے بت، وہ جن کو ہم نے عبادت کر کر کے راضی کرتے رہے، ساری زندگی ان پہ چڑھاوے چڑھاتے رہے، ساری زندگی ان کی منتیں مرادیں اور جو ہے نذرانے ان کو دیتے رہے، ان کو سجدہ کرتے رہے۔ آج قیامت میں ہم پھنس رہے ہیں، نامہ اعمال کے لیے ترازو لگا پڑا ہے، اب کیا بنے گا، ہمیں کہاں کام آئیں گے، ان کو تلاش کریں گے۔ تو وہ جو ہستیاں جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، وہ کیا کریں گے؟ فرمایا کلا، ہرگز ان کی مدد نہیں کریں گے، بلکہ سیکفرون بعبادتہم، وہ ہستیاں تو ان لوگوں نے جتنی ان کی عبادت کی ہوگی اس سب کا انکار کر دیں گے، یوں کہہ دیجئے پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم نے آپ کی پوجا کی ہے، تم نے تو میری کوئی پوجا نہیں کی، نہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ صاف ٹکا سا جواب۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، وہ ہستیاں تو جب ان کو معلوم ہوگا کہ یہ ہماری معبود، ہمیں معبود بنا لیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، تو ان کو یہ خیال بھی آئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری پکڑ بھی نہ کروانے کا ذریعہ بن جائیں یہ لوگ، کہ اصل تو معبود اللہ ہی ہے،
یہ ہماری عبادت کرتے رہے، اب قیامت والے دن ساری بات کھل گئی، اللہ ناراض ہی نہ ہو جائیں اور ہم سے ہی نہ سوال کر لیں کہ تم نے کہا تھا کہ یہ تمہاری عبادت کریں، تو یہ ان کے مخالف ہو جائیں گے، ضدہ مخالف ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں عجیب دھوکہ ہوگا ان کے ساتھ، اور اس دھوکے کا ذریعہ یہ خود بنے ہیں اپنے لیے، کہ جن کی ساری زندگی عبادت کرتے رہے، قیامت والے دن ہمارے کام آئیں گے، قیامت والے دن پہنچے اور ان کے پاس جا کر ملے اور مل کر ان کو بتایا کہ ہم تمہاری ساری زندگی عبادت کرتے رہے، تمہیں منتیں اور چڑھاوے چڑھاتے رہے، وہ کہیں گے ہم تمہاری عبادت سے انکار کرتے ہیں۔ صاف جواب، ہم تمہیں نہیں جانتے، بلکہ مخالف ہو جائیں گے، اور جن کو یہ اپنا معاون سمجھ رہے تھے اپنے مخالفین میں اضافہ کر بیٹھیں گے، وہ مخالف بن کے کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تو وہ مکالمہ بھی ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت، کیونکہ بہت بڑی تعداد، ارب ہا لوگوں کی تعداد ایسی ہے، آج بھی ہے اور شروع سے رہی ہے، اور قیامت تک پتہ نہیں اور کتنے لوگ آئیں گے جو سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور اس طرح وہ شرک کرتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بلائیں گے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور سارے عیسائی اور نصرانی اور جو ان کو معبود اور اللہ کا بیٹا ماننے والے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ ایک سوال کریں گے، اے عیسیٰ ابن مریم۔ اب یہاں پر بھی اللہ یہ بتائیں گے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، ابن اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، مریم کا بیٹا ہے، سب کے سامنے واضح کر دیں گے، اور وہ پوچھیں گے اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا، انت قلت للناس، کیا آپ نے اتنے بڑے لوگوں کو، اتنے زیادہ لوگوں کو آپ نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر آپ کو معبود بنا لیا جائے، آپ کی والدہ کو معبود بنا لیا جائے؟ قالوا سبحانک۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایک لمحے کا توقف کیے بغیر عرض کر دیں گے، یا باری تعالی آپ پاک ہیں اس بات سے کہ آپ کے ساتھ کسی اور ہستی کو شریک ٹھہرایا جائے، آپ پاک ہیں اس بات سے کہ آپ کا کوئی بیٹا مقرر کیا جائے اور بنایا جائے، آپ پاک ہیں اس بات سے کہ آپ کی کوئی فیملی مقرر کی جائے، یا باری تعالیٰ میں بری ہوں ان سے۔ تو بری ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ مخالف ہو جائیں گے کہ یہ تو میری تعلیمات کے خلاف چل کر آئے ہیں، ان کو جہنم میں ڈال۔ تو سارا معاملہ ہی بدل جائے گا۔ جن کے امید پر اور جن کے بھروسے اور توکل پر ساری زندگی اپنی خراب کی اور اپنے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ رب العزت قیامت والے دن ان کا آمنا سامنا کرا دیں گے، تاکہ وہاں پر وہ ہستیاں ان سے دامن چھڑا لیں اور ان سے برات کا اعلان کر دیں، اور ان کو بالکل مایوسی ہو جائے، ایسی مایوسی ہو جائے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں تمہیں سمجھایا جاتا تھا، تم سنتے تھے لیکن تم مانتے نہیں تھے، ادھر سے سنتے تھے ایک کان سے اور دوسرے کان سے تم باہر نکال دیا کرتے تھے، تو اور آ کر بھگتو۔ اور صرف ایسے نہیں کرتے تھے بلکہ ایمان والوں کو تنگ کرتے تھے، ایمان والوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے، ایمان والوں کو تم جو ہے وہ تکالیف دیا کرتے تھے، ایمان والوں کے ساتھ تم جھگڑا کرتے تھے، ان کی زندگی کو اجیرن بنایا کرتے تھے۔ آج پوری دنیا کا مسئلہ دیکھ لیجئے کہ کیا ہے، ساری دنیا جہان کا کفر ایک صرف مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہوا ہے۔ یہاں پر دنیا میں یہ کام کرتے رہے، آخرت میں اللہ کھول دے گا سارے معاملات کو۔ چنانچہ فرمایا الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ جو شیطان ہیں، شیطان اس نے چونکہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، گویا اللہ کا حکم توڑ دیا، اس نے کہا ابا، انکار کر دیا، میں نہیں سجدہ کروں گا اس کو۔ اچھا بھی تو کیوں نہیں کرے گا؟ قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کو اللہ مان رہا ہے، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، آگ کے اندر طاقت ہے، شعلہ ہے، بلندی ہے، تیزی ہے، طاقت ہے،
سختی ہے، اور مٹی کے اندر نہ سختی ہے نہ طاقت ہے، اس کے اندر تو نیچے عاجزی ہے، نیچے پیروں میں آنا ہے۔ تو یہ اتنی جو ہے وہ پیروں میں آنے والی مخلوق، اس کو مجھ جیسا اعلیٰ وہ سجدہ کرے گا، میں تو نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ جو تکبر ہے، اس نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا تھا شیطان کو، اس وقت سے دشمن بن گیا۔ اچھا، اب دشمن بھی ایسا بنا ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ میں آدم کی جتنی بھی اولاد ہے تمام کی تمام کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اب دیکھیں مسلمان، اس کی کیفیت کیا اللہ نے بنائی؟ وہ چاہتا ہے اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ رہے جو کہ اللہ کا منکر ہو، بلکہ سارے کے سارے اللہ کی ماننے والے بن جائیں۔ اس کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اور شیطان، اس کے دل میں کیا جذبہ ہے کہ ایک بھی انسان ایسا نہ رہے جو کہ اللہ کی ماننے والا ہو، کوئی ایک بھی انسان ایسا نہ رہے جو اللہ کا انکار نہ کر بیٹھے اور وہ اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ نہ ہو جائے، جیسا کہ میں ہوا تھا۔ دونوں کی سوچ ہی فرق ہے، اسی لیے دونوں کا ٹکراؤ ہے، ایک حق اور ایک باطل، ان کا ٹکراؤ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ ان کا تذکرہ فرمایا کہ شیاطین، پھر شیطان جو ہے اس نے جنات میں سے بھی اپنے ہم نوا، اپنے مددگار بنا لیے، اور انسانوں میں سے بھی اپنے مددگار بنا لیے۔ انسانوں کو بھی بہکا کر اپنے ساتھ ایسے جوڑا کہ اب گویا کہ وہ بھی شیطان ہی ہیں، شیطان کے چیلے ہیں۔ من الجنت والناس، اللہ نے فرمایا کہ ان سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ ان سے، اور وہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں شیاطین۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ کافروں پر جو ان کا ہم نوا بنتا ہے، پھر اس کو کنٹرول میں کرنا بھی ضروری ہے۔ شیطان صرف ایک آدمی کو بہکا کر چھوڑ نہیں دیتا کہ ایک بار بہک گیا ہے چلو کوئی بات نہیں، وہ اس کو اتنا بہکاتا ہے کہ یہ پہلے ہدایت کے راستے سے ہٹ جائے، میرے راستے پر چلے، اور پھر چلے تو پھر عام طریقے سے نہ چلے، بلکہ اس کے اوپر دوڑے، بھاگے اور بے تحاشا بھاگنا شروع کرے، بلکہ یہ اوروں کو بھی ساتھ پکڑ کر اس برے راستے پر لے کر آئے، اور ان کو بھی بہلائے پھسلائے، ان کو بھی جو ہے وہ ایسے جال پھینکے کہ وہ بھی برائی کی طرف آ جائیں، اور یہ اکیلا نہیں بلکہ کئی ساروں کو لے کر کھینچ کر اپنے ساتھ جوڑ کر اور پھر برائی کے راستے کے اوپر بھاگتا چلا جا رہا ہو۔ اس لیے فرمایا ان علم ترا، آپ دیکھتے نہیں ہیں، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، ہم نے کافروں پر ان شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے، یہ ان کو بہکاتے ہیں، تعزہم عزا، یہ ان کو اچھالتے ہیں ابھار کر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت بن جاتی ہے، اس کو جھوٹ بولنے میں لذت آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ پھر ہر سچی بات میں بھی جھوٹ کی آمیزش کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ جھوٹ ہی جھوٹ بولتا ہے۔ ایک آدمی کو اگر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ شراب کی عادت پڑ جائے، اس کو پھر پاکیزہ پانی اور پاکیزہ چیزیں پسند ہی نہیں آتی ہیں، وہ پھر شراب پہ ہی ایسا لگتا ہے اور اس پہ اتنی لذت ہوتی ہے، اس پہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، بار بار شراب پیتا ہے۔ کسی کو بدکاری کی، زناکاری کی عادت پڑ جائے، وہ بار بار اس کے اندر دائیا پیدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے ایک دفعہ زنا کروا لیا، بدکاری کروا لی تو کافی ہو جائے، نہیں، ہر دوسرے دن تیسرے دن اس کے اندر ایک جذبات کو ابھارتا ہے۔ یہ شیطان ہے جو اپنی فورس، اپنی طاقت لگا کر انسان کو گمراہی کے راستے پر جمانا چاہتا ہے۔ ایک آدمی کسی کی چوری کرتا ہے، اب وہ چوری سے باز ہی نہیں آتا، چوری بعض وقت پکڑا بھی جاتا ہے، مار بھی کھاتا ہے، سزا بھی بھگتتا ہے، باہر آتا ہے پھر چوری کرتا ہے۔ جس کو ڈاکے ڈالنے کی، بے ایمانی کرنے کی، خیانت کرنے کی، ناپ تول میں کمی کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، بس وہ اس کے اندر آگے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اصل میں اس کے ساتھ شیاطین لگے ہوتے ہیں، تعزہم عزا، جو اس کو ابھارتے ہیں، جو اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کو اگلا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور جب یہ وہ برائی نہیں کرتا تو اس کا گویا جسم ٹوٹتا ہے، اس کا نشہ ٹوٹتا ہے، یہ کہتا ہے زندگی بور ہو گئی ہے، زندگی میں کوئی ابھی تھرل باقی نہیں رہا، زندگی میں مزہ نہیں باقی رہا۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان شیطان کے مکمل طور پہ نرغے میں ہوتا ہے۔
اسی لیے تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ بار بار ایک مومن بندہ اس شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا رہے۔ یہ جو ہمیں کلمات سکھائے گئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس شیطان مردود سے، اس سے میری حفاظت فرما لیجئے۔ یعنی اپنی عاجزی اور انکساری دکھانا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں خود اس کا مقابلہ کر لوں گا، یا باری تعالیٰ آپ کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ گویا دنیا میں بھی اللہ کی مدد کی ضرورت اور حاجت ہے کامیاب ہونے کے لیے اور شیطان سے بچنے کے لیے، اور آخرت میں بھی اللہ ہی کی مدد کام آئے گی انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کے تمام احکامات پر مکمل طور پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔